بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف ایک راز ہے اور یہ راز منتخب لوگوں پر ہی بیان کیا جاتا ہے۔ ہم سب درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فضیلتیں بھی دے رہا ہے، برکتیں بھی دے رہا ہے، رحمتیں بھی دے رہا ہے، گناہ بھی معاف کر رہا ہے، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ درود شریف کے ورد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ہم دوسروں کو دعوت بھی دے رہے ہیں، درود شریف لکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود درود شریف کے اندر پوشیدہ جو ایک کائنات ہے وہ کچھ منتخب لوگوں پر کھلتی ہے، اور پھر انہی کے ذریعے سے ہم اس کی اور فضیلت اور برکات جان پاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد محتشم صاحب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت نیک اور خاص بندے ہیں، اور حضرت محمد محتشم صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، میری آنکھ لگ گئی، خواب میں نے دیکھا کہ میرے سامنے میرے مہربان، میرے رہنما، میرے محسن موجود ہیں۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور ملتے ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگے، حضرت واصف علی واصف مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم روزانہ دن میں کتنا درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں بتایا کہ میں روزانہ 5000 درود شریف پڑھتا ہوں، جبکہ جو تعداد میں نے خواب میں بتائی ہے 5000، یہ میری ایکچوئل تعداد نہیں تھی، میں مختلف تعداد کا درود شریف ورد کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے خواب میں کہا نا کہ میں 5000 مرتبہ درود شریف ورد کرتا ہوں تو خوش ہو گئے حضرت واصف علی واصف، اور خوش ہو کر میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ایسے مارا جیسے ایک دوست دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے، اور پھر بولے پھر ٹھیک ہے، اگر تم روزانہ اتنا درود پاک پڑھتے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں خوش تھا، مگر اس میں جو راز تھا میں وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس تعداد میں کیا راز ہے۔ پھر مزید کہتے ہیں کہ ایک دن ایک اللہ والے کی تحریر میرے سامنے آئی، اور اس میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بارگاہ میں روحانی مجلس میں حاضری کے لیے روزانہ کم از کم 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ یعنی اب ہمیں اس بات سے یہ بات پتہ چل گئی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے بتانے سے، اور ان اللہ والے کی کتاب سے، حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ روزانہ اگر کوئی شخص 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کو لازم قرار کر لے تو پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ پیغام دینے والا کون آیا تھا، اور یہ پیغام بھیجا کس نے تھا، اور یہ پیغام بھیجا کیوں تھا، پھر کیا سے کیا ہوتا گیا نہیں بتا سکتا۔ مزید کہتے ہیں کہ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہوں، نہ میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات راز قبل از وقت بتانے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی سج دج بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے، اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے۔ ایک طرف خواتین اور دوسری طرف مرد ہوتے ہیں، درمیان میں پردہ ہوتا ہے، اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خواتین نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے خود کبھی محسوس نہیں کیا، یعنی مزید وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود کبھی محسوس نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بے تاب کر دیتی ہے۔ آپ کی روح سونے کے بعد کہاں جاتی ہے آپ نہیں جانتے۔ جن کی روحیں اچھی ہوتی ہیں، سعید ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، وہ مختلف نیک مجالس میں جاتی ہیں، اور اکثر زیادہ تر تو کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے اوپر غفلت کا پردہ ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ ہم روحانی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ جب ہماری روح رات میں ٹریول کرتی ہے تو ہم یہ جان سکے کہ ہماری روح کہاں گئی تھی، لیکن بعض اوقات ہم اس کی تھکاوٹ بھی محسوس کرتے ہیں، بعض اوقات ہم نیند میں ہی کچھ چیزوں کا غلبہ محسوس کرتے ہیں، اور وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ابھی ہماری روح اتنی پاورفل نہیں ہے کہ ہم جج کر سکیں، جان سکیں کہ ہماری روح نے کہاں سفر کیا۔ مزید لکھتے ہیں کہ بعض نیک سعید روحیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بلا لی جاتی ہیں، جہاں ان روحوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پلا کر واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ واپس آ کر بے چین بے تاب رہتی ہیں، اور یہ جو بے چینی ہوتی ہے، بے تابی ہوتی ہے، یہ ایک درجے کی زیارت ہوتی ہے۔ لازم سی بات ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری کی توفیق ملی روحانی طور پر، تو وہ وہاں سے جب واپس آئے گی تو اس کا اس دنیا میں کہاں دل لگے گا، دنیاوی معاملات میں کہاں دل لگے گا، کیونکہ کوئی یاد کرے تبھی آپ اسے یاد کرتے ہیں، اور یہ ساری بے چینی اور بےتابی ایک درجے کی زیارت ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یاد کرنے کی مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں،
اسی لیے تو بھی تو ان کی یاد میں گم ہے اور درود پاک پڑھ کر ان کی یاد میں کھویا رہتا ہے۔ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں ان کا خیال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نہیں ہے، ان کا خیال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ درود پاک صرف اور صرف زبان کا درود ہے۔ یہ درود پاک محبت اور عشق اور یاد کا درود شریف نہیں ہے۔ تو جب بھی درود پاک پڑھیں، اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخ کی طرف موڑ لیں اور پھر درود شریف پڑھیں، تو یہ والا جو مفہوم ہوگا نا کہ آپ کو یاد کیا جا رہا ہے اس لیے آپ یاد کر رہے ہو، حقیقت ہو جائے گا۔ پھر مزید کہتے ہیں کہ آخری بات لکھ رہا ہوں اور یہ بات بہت گہری ہے، بہت بڑی ہے، ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے کہ واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا درود پاک ایک درجے کی زیارت ہے۔ درود کا مطلب ہے یاد، تو یاد اور خیال کا قانون ہے کہ خیال بھی آپ کو اسی کا آئے گا جس نے آپ کو اپنا خیال عطا کیا ہوگا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر اتنی نظر کرم کی، اتنا کرم کیا، آپ کو اپنا خیال عطا فرمایا، تبھی آپ ان کی یاد میں گم ہو کر درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو یاد بھی اس کی آئے گی جس نے آپ کو یاد کیا ہو۔ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا اور انہوں نے ہمیں یہ یاد کی طلب بخشی، تو ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر درود شریف پڑھنے لگے۔ تو پھر آپ جو درود شریف پڑھتے ہیں نا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گم رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کس کی عطا ہے؟ یقیناً بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے کہ انہوں نے اپنا خیال عطا کیا، انہوں نے اپنی یاد عطا کی امتی کو، اور پھر امتی نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تو بات ساری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد در حقیقت ایک بڑی مہربانی ہے، اور اس پر درود پاک کا پڑھنا ایک بہت بڑا راز ہے، اور راز جو ہے نا وہ منہ سے نہیں بتائے جاتے، راز انسان کو خاموش کر دیتے ہیں، اور یہ خاموشی کی زبان سے ہی منتقل کیے جاتے ہیں، اور راز کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خود ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ تو درود شریف پڑھنے کا قاعدہ قانون سمجھیے کہ درود شریف پڑھنا ہے تو محبت میں پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گم ہو کے پڑھنا ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ اگر 5000 مرتبہ کوئی شخص روزانہ محبت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گم ہو کر درود شریف پڑھے، تو پھر اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری نصیب ہوگی۔ کتنا عرصہ لگے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہماری روحیں جو ہیں گناہ کر کر کے ثقیل ہو چکی ہیں، ان کے اندر کی نورانیت ختم ہو چکی ہے، دنیاوی مادی لذتوں میں گم ہو کے ہمارے اندر کی نورانیت کم ہو چکی ہے۔ تو جب وہ نورانیت پیدا ہو جائے گی، جب ان مجالس میں حاضری کے لیے ہم پاک و صاف ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاضری بھی نصیب ہوگی۔ اگر کوئی شخص 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اگر کوئی شخص 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں حاضری نصیب ہوگی، اور اگر کوئی شخص 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس پر روحانیت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی روحانی بلندی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے روحانی مقام اور درجات میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اور روحانی مقام اور درجات دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور اللہ کی قربت ہے۔ اور پھر جب ہمیں یہ ملنا شروع ہو جاتی ہے تو جو مادی لذتیں ہیں، دنیاوی خواہشات ہیں، وہ سب ذہن سے نکل جاتی ہیں، ان سب کا خیال ترک ہو جاتا ہے، ان سب کی محبت ہمارے وجود سے نکل جاتی ہے۔ تو بس درود پاک پڑھنے کا ایک قاعدہ، ایک قانون یاد رکھیں کہ درود شریف یاد کا نام ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ درود شریف یاد کا نام ہے، اور جب درود پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ یاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے۔ تو اس نعمت کی قدر کریں، اور اس نعمت کی اتنی قدر کریں، اور اس نعمت کو اتنا سنبھال کر رکھیں کہ بس پھر اس میں اضافہ ہو، اور اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور اتنا شکر ادا کریں کہ اس میں بس اضافہ ہوتا ہی چلا جائے۔ اللہ کریم ہمیں کم از کم روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ وہ جتنا چاہے ہم سے درود شریف پڑھوائے، اور پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب عطا فرمائے، ان کی یاد میں گم ہو کے درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور ان کی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے، ان کی قربت عطا فرمائے، اور درود پاک صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔